اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اسلامک چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک ہی التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو باقاعدہ پورا سنا اور دیکھا کریں، اور جو عمل جس طریقے سے بتایا جائے اس طریقے سے عمل کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ جائیں گے۔ نقصان اس صورت میں کہ آپ عمل کریں گے لیکن اگر عمل ادھورا دیکھیں گے آپ یا سنیں گے یا اسکپ کر کے سنیں گے تو اس سے عمل ادھورا رہنے کی وجہ سے آپ کا عمل پورا نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے علاوہ جو گزارش آپ سے ہوتی ہے ہر دفعہ کی طرح کہ آپ کے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہے، اگر بات طلاق تک پہنچ چکے ہو، آپ دیکھیں کہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے یا ہر ٹائم گھر میں جھگڑا رہتا ہو، کچھ ایسے سخت مزاج خامند ہوتے ہیں جو باہر کام کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کا سارا غصہ گھر آ کر بیوی بچوں پہ اترتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ویسے کاروباری لحاظ سے ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا یا ویسے کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے افراد بھی ذہنی پریشانی کی وجہ سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو گھر میں لڑائی ان کی ہر ٹائم رہتی ہے۔ کچھ گھروں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی میں اس حد تک لڑائی ہوتی ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ جھگڑے، تلخیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی انسان دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ساس ایسی ہوتی ہے یا نندیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کا گھر یا اپنے بیٹے کا گھر بستا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اور کچھ گھروں میں الٹ بھی ہوتا ہے۔ کچھ گھروں میں لڑکی کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو لڑکی کو بسنے نہیں دے رہے ہوتے، جو اس کے کانوں میں طرح طرح کی باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کانوں کی کچی لڑکیاں ان کی باتوں میں آ کے اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں۔ تو بس اس طرح کے جھگڑے ہمیشہ نقصان کا باعث ہی بنتے ہیں۔ اس لیے ایسے جھگڑوں سے، ایسے ناچاکیوں سے جو بالکل آپ دیکھیں کہ نوبت اللہ نہ کرے طلاق تک پہنچی ہوئی ہے، ایسے گھر بھی میں نے اس ایک آیت کی وجہ سے آباد ہوتے دیکھے ہیں۔ بے شک قرآن میں بہت طاقت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی کلام برحق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی کلام میں ہمیں وہ کچھ مل سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، لیکن بس یقین کی بات ہے، کامل ایمان کی بات ہے۔ جس گھر میں آپ ایسے دیکھیں یا آپ کے ساتھ اگر یہ ایسا بیت رہا ہو کہ آپ دیکھیں کہ اب بس اس کے آگے یوں سمجھ لیں کہ آگے آگ ہے اور پیچھے پانی ہے، یا پیچھے آگ اور آگے پانی ہے، تو بس کچھ ایسی صورتحال جب بن جاتی ہے کہ جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، چاروں سائڈیں آپ کو بند نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جب اس طرح کی حالات آ جائیں تو پھر بے شک آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو یاد کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس ٹائم بھی آپ کی ضرور سنیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کے کوئی بھی معاملات چل رہے ہوں تو میاں بیوی میں سے دونوں کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایک بھی کرنا چاہے تو کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، جس کو حب ہو، جس کو ضرورت ہو کہ وہ اپنا رشتہ بچانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو بے وضو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ نے سچے دل سے صبح جیسی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد سے ایک تو آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایسے گھروں سے ہی رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز کی ادائیگی نہیں کی جاتی، قرآن پاک صرف ایک شیلفوں میں پڑے ہوئے ایک کتاب کی مانند رہ جاتا ہے، اس کو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا، تو ایسے گھروں میں ہی بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی گھر میں بے برکتی، بے رونقی، جھگڑے، فساد، اس طرح کی چیزیں اسی گھر میں ہوتی ہیں جہاں پہ ایسے عمل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کی پابندی کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں،
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے ہی صبح آنکھ کھلتے ساتھ ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے صرف اور صرف ایک آیت پڑھنی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کی آپ نے اتنی کثرت کرنی ہے، اتنی کثرت کرنی ہے کہ آپ کی زبان پر ہر ٹائم یہ جاری رہے، صبح سے لے کے رات سونے تک، جب تک آپ کو رات کو نیند کا غلبہ نہ آ جائے تب تک آپ پڑھتے رہیں، اور دل میں نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں میرے خاوند کے ساتھ یا میری بیوی کے ساتھ، یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگر بات نوبت طلاق تک بھی آئی پڑی ہے پھر بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ آزما کے دیکھیں، آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ اس چھوٹی سی آیت کی برکت دیکھیے گا کہ اجڑتا گھر بھی انشاءاللہ آباد ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اپنی اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا اپنی بہن کو۔ اللہ حافظ۔